بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب میرے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اچھا، آج کی جو بات آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ ایک سچا واقعہ ہے، اور کبھی کبھار ایسے ہو جاتا ہے انسان کو حالات کہیں سے اٹھا کے کہیں پہ لا کھڑا کرتے ہیں، پھر انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ ایک فیملی تھی، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ پاکستان میں یہاں پہ ہی فیملی تھی، اور یہ سچا ایک واقعہ ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہماری بیٹیاں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور اچھے سے رشتے آئیں تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکیں۔ ایک بہت اچھی فیملی جو پاکستان سے تھی اور UK میں رہتی تھی، تو لہٰذا وہاں سے ان کا رشتہ آیا، بڑی بیٹی کی شادی وہاں پہ کر دی گئی۔ بہت اچھے لوگ تھے ماشاءاللہ، اور اس کے جو لڑکی تھی اس کا شوہر بھی بہت اچھا تھا اور پیار کرنے والا تھا، تو وہ بہت خوش تھے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ مطلب اس کی بڑی بیٹی اپنے گھر سیٹل ہو گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصہ گزرا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو بچیاں تھیں، دونوں لڑکیاں تھیں، ان کے جو ماں باپ تھے ان دونوں کی ایک ساتھ ہی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب ماں باپ ایک بھی جائے تو بندے کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ تو دونوں چلے گئے تھے، ایک ساتھ ہی چلے گئے۔ اب ان لڑکیوں کا یہ تھا کہ کون سہارا بندہ، کون ہوتا۔ جو بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی، ماشاءاللہ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، اور وہ دونوں اپنے گھر میں بہت خوش تھے، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن بڑی بہن کو فکر ہونے لگ پڑی کہ میری جو چھوٹی بہن ہے اب وہ پاکستان میں ہے، اکیلی رہتی ہے، حالات نہیں ٹھیک ہیں، ایک اکیلی لڑکی کا اس معاشرے میں رہنا بہت 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 زیادہ مشکل ہے۔ خیر، اس جو بڑی بہن تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میری بہن کے لیے کوئی اپنی ہی فیملی میں یا پھر یہاں پہ کوئی ایسا اچھا سا رشتہ دیکھیں تاکہ وہ میری بہن سے شادی کرے اور میری بہن کو یہاں پہ UK لے آئے، اور تاکہ ہم دونوں بہنیں ایک ساتھ رہ سکیں۔ خیر، اس کے شوہر نے بہت کوشش کی لیکن اسے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا اور کہ وہ اپنی سالی کی شادی اس سے کر سکتا۔ تو جو بڑی بہن تھی وہ بہت پریشان تھی اپنی بہن کے لیے، تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ دیکھیں، آپ ایسا کریں کہ ہم کسی کو نہیں بتاتے ہیں، تو آپ ایسا کریں، آپ میری بہن سے پاکستان جائیں اور شادی کر لیں، تو وہ پیپر کا ایک پروسیس ہوگا، آپ پیپر کے تھرو شادی کریں گے، پھر میری بہن کو وہاں سے آپ یہاں لے آئیں، اور یہاں جب وہ آ جائے گی تو پھر ہم دونوں بہنیں جو ہیں وہ اکٹھی بھی رہیں گی، میری پاس بھی میری بہن رہے گی، اور مجھے اس طرح سے وہ سکون ملتا رہے گا، ایسے تو میں بہت بے چین ہوں۔ اس کا شوہر یہ باتیں نہیں مان رہا تھا اس نے، لیکن وہ آخر کار بیوی کے آگے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور اسے بیوی کی بات ماننا پڑ گئی، اور اس نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب چنانچہ ایک ہی وقت میں ایک شخص 2 بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، تو خیر وہ پاکستان آیا، اور یہاں پہ آ کے اس نے جو اس کی سالی تھی اس سے اس نے نکاح کیا۔ جب نکاح ہوا تو وہاں سے اس کے کاغذات وغیرہ بنوائے گئے، اور بنوانے کے بعد وہ پھر آدمی جو تھا وہ تو چلا گیا اس کے کاغذات لے کے، لیکن اس کی بہن یہاں پہ تھی، پاکستان میں تھی، اور وہاں جا کے انہوں نے پیپر بنوائے، پیپر بنوا کے پھر اس کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ جب پیپر بنے تو ظاہری بات ہے وہ تو شو ہو گئے کہ ایک ہی جو ہے وہ دونوں بہنیں ایک ہی خاندان، ایک ہی ماں باپ کی بیٹیاں، اور اس نے نکاح کر لی۔ تو لہٰذا پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو بڑی بہن ہے اس کو تو پھر وہ طلاق ہی ہو گئی۔ اب طلاق جب ہو گئی بڑی بہن کو، تو چھوٹی بہن اس کی بیوی ہو گئی۔ اب وہ دونوں پریشان کہ اب کیا ہو سکتا ہے، مطلب یہ کہہ لیں کہ بڑی بہن نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار لی تھی اپنی بہن کے پیار کے لیے۔ اب جو بڑی بہن ہے وہ پھر انہوں نے کہا کہ ایسا، جب وہ لے کے آیا اس چھوٹی کو، اس نے بلا لیا، باہر بلا لیا، UK بلا لیا اپنے پاس،
تو جو بڑی ہے اس کو تو آلریڈی طلاق ہو چکی، کیونکہ دونوں بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب اس کے بچے بھی ہیں اور وہ اس سے اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار بھی کرتا تھا، تو وہ تو دونوں بہت پریشان، ان میں دوریاں پیدا ہو گئیں، ساتھ تو وہ رہ نہیں سکتے تھے۔ پھر انہوں نے جو ہے نا مشورہ کیا، اور اس مشورے کے مطابق یہ تھا کہ آپ اس کی شادی، جو آپ کی بیوی پہلے تھی اس کی شادی لہٰذا کسی اور سے کرائی جائے، آپ طلاق ہو گئی ہے تو آپ اس کی شادی کسی اور سے بندے سے کی جائے، اور پھر وہ طلاق دے تو پھر دوبارہ آپ اس سے شادی کر لینا اور چھوٹی کو طلاق دے دینا۔ اب انہوں نے ایسا کوئی بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا جس سے وہ اپنی بیوی کا نکاح کرتا اور پھر دوبارہ وہ اس کو طلاق دے کے اور پھر وہ اس سے دوبارہ سے نکاح کر لیتا، کیونکہ اس کے بچے بھی تھے۔ اب اس نے اپنے ایک دور دراز کا ایک دوست اسے مل گیا، اس دوست کو اس نے سارا واقعہ اور سارا ماجرا سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، اب میں بہت پریشان ہوں اور میں اپنی بیوی سے دور ہوں، تو لہٰذا میں اپنی بیوی کو دوبارہ جو ہے اپنے پاس لانا چاہتا ہوں، میری بیوی بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور ہم دونوں بہت پریشان ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا اور اب ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب بھی ہم اس کی غلطی کی جو ہے نا وہ اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ غلطی ہم سے سدھر جائے۔ اب اس نے اپنی بیوی کا نکاح جو تھا وہ اس اپنے دوست کے ساتھ کرنے کا جب فیصلہ کیا، اس نے بھی حامی بھر لی، اب اس نے اپنی بیوی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ جب اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، تو جب ہو گیا اس کے بعد اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ اب تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، کیونکہ یہ اب میری بیوی ہے۔ اچھا، وہ اسے کہنے لگا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ طلاق دے دو گے نکاح کے بعد، تو آپ ایسے، اس نے پھر اس کو دھمکی دینا شروع کر دی۔ اس نے کہا دیکھو، تم نے ایک تو ناجائز اور غلط طریقے سے پیپر بنوائے، اور تم نے اپنی سالی کو یہاں پہ یو کے لے کے آئے، اور کس طریقے سے تم لوگوں نے 2 نمبری کام کیا۔ اگر تم ابھی کچھ کرتے ہو میرے خلاف یا کچھ مجھے پریشرائز کرتے ہو کہ میں جو ہے نا میری اپنی جو ابھی اس کی بیوی تھی بن گئی تھی کہ اس کو طلاق دے دو، تو میں یہ ساری باتیں جا کے رپورٹ کر دوں گا۔ اب رپورٹ کروں گا، پھر تم جانو اور تمہارا جانے کہاں، اور کیونکہ میں تو اس جو عورت ہے اس کو کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ اب وہ جو عورت ہے وہ اس شخص کے ساتھ رہ رہی ہے جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی تھی، صرف محض اس سے اس لیے نکاح کیا تھا کہ تاکہ میں دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جا سکوں، جس سے وہ بہت زیادہ بے پناہ محبت کرتی تھی، پیار کرتی تھی، اور اس کا شوہر بھی اس اپنی بیوی سے بے پناہ پیار کرتا تھا۔ لیکن اس عورت نے اپنی بیوقوفی سے اپنی بہن کی اتنی وہ محبت میں اندھی تھی کہ اپنا گھر، اپنا شوہر، سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسلام کا صحیح جو ایک ہمارا اسلام ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دے، اور ہم سب کو ہدایت عطا کر دے۔ جب ہم چیزوں کو نہیں سمجھتے نا، اسلام کے حوالے سے، نظریے سے نہیں سمجھ رہے ہوتے، تو پھر ہماری زندگیوں میں گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایسی گڑبڑ ہوتی ہے، ہمیں کچھ سوچ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار لی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح راستے پہ لے کے جائے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے مجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خصوصی رحم و کرم کرے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی نئی بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔